گویا کہ کوئی تعارض نہیں ہوتا، مختلف اوقات ہیں۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو رب یہ کام کرتے ہیں قیامت بھی لا سکتے ہیں۔ دیکھا نہیں کہ ہم نے رات بنائی سکون کے لیے، دن روشن بنایا، اس میں خدا کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہی رب تو قیامت برپا کرے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ جب بگل پھونکی جائے گی۔ یہ نفخہ اولا کے وقت بھی ہوگی، نفخہ اولا کے وقت ہوگی۔ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ من شاء اللہ کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے الملائکۃ والحور، یہ بھی ہے کہ اس سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ یہ بھی انہی سے منقول ہے کہ اللہ من شاء اللہ میں شہداء مراد ہے۔ یہ تفسیر صاحب جلالین نے بھی نقل کی ہوگی کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہم شہداء۔ بولے مولانا۔ وہاں ابن عباس، ہاں، یعنی جہاں تک بھی یہ ساری تفسیریں منقول ہیں، شہداء ہے۔ پھر ایسا وقت بھی آئے گا جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ سب ان پر موت آئے گی۔ اللہ کی ذات کے بغیر کسی کوئی نہیں جس پر موت نہ آئے۔ پھر رب زندہ کریں گے اور سب کے سب کلن میں کلہم مضاف الیہ کا، یہ سب کے سب اللہ کے پاس عاجز ہو گیا ہے۔ اور اے مخاطب ترل جبالا، ایک تفسیر یہ کہ آج تو دیکھتا ہے پہاڑوں کو، خیال کرتا ہے ان کو جمے ہوئے، ٹکے ہوئے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ ایسے چلیں گے جیسے بادل چلیں۔ یہ اللہ کی کاروائی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا۔ دوسری، اس وقت جس وقت پہاڑ نقل و حرکت کریں گے، اے مخاطب اگر تو اس وقت ہو تو پہاڑوں کو دیکھے گا، خیال کرے گا اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے، لیکن وہ چل رہے ہوں گے، کیونکہ بڑی چیز جو ہوتی ہے اس کی حرکت نمایاں نہیں ہوتی۔ پہاڑ کیونکہ بڑے بڑے ہیں وہ حرکت کر رہے ہوں گے تو یہ خیال کرے گا کہ یہ ٹکے اس وقت۔ بے شک خبردار ہے جو تم کرے۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو نیکی لایا اس کے لیے بہتر ہوگی۔ ادنیٰ درجہ 7 فی سبیل اللہ 700 واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوگی۔ جو برائی لایا ان کو چہروں کے بل آگ میں اونڈا کیا جائے گا، کہا جائے گا تمہیں نہیں بدلہ دیا جا رہا مگر اس چیز کا جو تم کرتے۔ آخر میں فرمایا ان سے کہہ دے مجھے حکم ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں۔ حاضر بلدہ سے مکہ مکرمہ مراد، کیونکہ مکہ مکرمہ میں آپ تھے، صورت بھی مکی ہے، تو اس شہر کے رب کی عبادت کا مجھے حق۔ اللہ جی یہ صفت ہے رب کی، بلدہ کی نہ سمجھنا۔ وہ رب جس نے شہر کو حرم بنایا اور اسی کی ہر چیز ہے۔ مجھے حکم ہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ وہی ملنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کلمہ قبول، اور مجھے اس کا حکم ہے نتلو القرآن، قرآن کو جیسے ہدایت حاصل کی اپنے لیے، جو گمراہ ہوا اس کی وہ بات اس پر پڑے گا، میں تو صرف منظر۔ یاد رکھنا قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا، پڑھانا بہت بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت۔ بعض حضرات اپنی تن آسانی کے لیے درس سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے، پھر وقت دینا پڑتا ہے۔ کبھی اس سے گریز نہ کریں۔ ایک آدمی بھی آپ کو مل جائے نا، اس کو بھی قرآن آج ہی آپ نے پڑھا ہے وجاہدم بھی جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد۔ یہ نہ خیال کریں کہ جی چلو آج نہ دیں درس، ایک دن کا بھی نہ ہونا، ہاں مختصر کریں وہ ٹھیک ہے۔ آپ کو مل جائے 2 آدمی بھی ملیں گے۔ ahnaf.com www.ahnaf.com۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی جب ہم پڑھتے تھے وہاں گرفتار ہوئے، مراد آباد جیل میں تھے، تو قاری محمد طیب صاحب مرحوم ان کی خبر لینے گئے۔ کہا حضرت آپ کا کیا شغل ہے؟ فرمایا میں تعلیم الاسلام پڑھاتا ہوں، مولانا مدنی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا۔ تو انہوں نے ذرافتاً فرمایا حضرت آپ نے خوب ترقی کی، بخاری شریف
اور ترمذی شریف پڑھانے کے بعد اب تعلیم الاسلام پر آ لگے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی کام جو پڑھانا ہوا، یہاں جیل میں مجھے بخاری ترمذی پڑھنے والے نہیں ملے، لہٰذا ان کو پڑھاتا۔ وہاں تو پڑھنے پڑھانے والے ملتے تھے، ان کو بخاری پڑھاتا تھا، ترمذی پڑھاتا تھا، یہاں مجھے قیدی ملے ہیں، ان کو تعلیم الاسلام پڑھاتا۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا بڑی عبادت ہے، جہاد کبیر ہے۔ آج ہی آپ نص سے سن سکتے، تو مجھے حکم ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ ہدایت جس نے حاصل کی اپنے لیے، گمراہ ہوا اس کی گمراہی اس پر پڑے گی، میں تو ڈرانے والا اور کہہ دے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا، تم پہچانو گے۔ وما ربک بغافل عما تعملون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، یہ آیتیں ہی کتاب کی المبین جو کھول کر کے بیان کرتی ہے۔ پڑھ کے ہم تجھ پر موسیٰ علیہ السلام کی خبر اور فرعون کی خبر سے جو حق کی خبر ہے، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ بے شک فرعون نے اعلیٰ سرکشی کی زمین میں اور بنایا اس نے اس کے باشندوں کو شیعہ۔ یستضعف طائفتاً کمزور سمجھتا تھا ایک گروہ کو، ان میں سے ذبح کرتا تھا اس کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتا تھا ان کی عورتوں کو۔ بے شک تھا وہ فسادیوں میں سے۔ اور ہم ارادہ کرتے کہ اس کا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور سمجھے گئے زمین میں، اور تاکہ کریں ہم ان کو پیشوا، اور تاکہ کریں ہم ان کو وارث، اور تاکہ ہم قدرت دیں ان کے لیے زمین میں، اور تاکہ دکھائیں ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہ چیز جس سے وہ ڈرتے۔ اور وہی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف یہ کہ اس کو دودھ پلا، اور جس وقت تو خوف کرے گی اس پر، پس اس کو ڈال دے فی الجم سمندر میں، اور نہ خوف کر تو اور نہ غم کر، بے شک ہم اس کو لوٹائیں گے تیری طرف اور بنانے والے اس کو رسولوں میں سے۔ پس اٹھا لیا اس کو آل فرعون فرعونیوں نے، لیکون تاکہ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور غم۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے خطا کار۔ اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین، ٹھنڈک آنکھوں کی میرے اور تیرے لیے نہ قتل کر اس کو، قریب ہے کہ ہمیں یہ نفع دے یا ہم اس کو بنا لیں بیٹا۔ اور ان کو شعور بھی نہ تھا، اور ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خارج۔ بے شک شان یہ قریب تھا کہ البتہ اس کو ظاہر کر دیتی اگر ہم نہ مضبوط کرتے اس کے دل، تاکہ ہو جائے وہ تصدیق کرنے والوں میں سے۔ اور کہا اس نے لأختی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، خوشی ہے تو اس کو تلاش کرتی رہی، پس وہ دیکھتی رہی اس کو عن جنب، دور سے، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ اور حرام کی ہم نے ان پر المراضع، دودھ پلانے والی، اس سے خبر۔ پس کہا اس نے کیا میں بتاؤں تمہیں اے گھرانے والے کہ جو اس کی کفالت کریں گے تمہاری خاطر اور وہ اس کے لیے خیرخواہ ہوں گے۔ پس ہم نے لوٹایا اس کو اس کی ماں کی طرف تاکہ ٹھنڈی ہو آنکھ اس کی اور نہ وہ غم کرے، اور تاکہ جان لے کہ بے شک وعد اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور لیکن اکثر ان کے لا یعلمون نہیں جانتے۔ تفسیر کبیر اور سبق الغایات فی نسخ الآیات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں ومن ضلّا اور جو گمراہ ہوا، ایک تو من ضلّا کا ذکر تھا، دوسرا انما انا من المنذرین، میں ڈرانے والوں میں سے۔ آگے بتانا ہے کہ من ضلّا کا مصداق فرعون حامان، یہ اس کی مد میں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام یہ منذرین کی مد میں ہے۔ نام اس کا سورۃ القصص، قصص کا معنی حال
سرگزشت بیان، آگے ذکر آئے گا فلما قص علیہ القصص، حضرت شعیب علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ تو آسین میم کے متعلق بیان ہو چکا ہے، طیب سمیع مالک، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حقیقت کو کھول کر کے بیان کرتی ہے۔ ہم اس کو ہم پڑھتے تجھ پر من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، یہ جار مجرور نبأ کے متعلق ہے، موسیٰ علیہ السلام کی خبر اور فرعون کی خبر جو بالحق بالکل سچی ہے۔ رب تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے، اس سے زیادہ علیم اور خبیر کون ہے؟ تو اس سے بڑھ کر کے کوئی حقیقت کو جانتے ہی، اور اس لیے ہم پڑھتے لقوم یؤمنون، جو قوم ایمان لانا چاہے وہ ان واقعات سے، ان کی خبر سے عبرت حاصل کرے۔ ان فرعون علا، یہ علا جارا نہ سمجھنا، یہ علا فعل ہے، علا یالو، دعا یدو کے وزن سے۔ بے شک فرعون نے سرکشی کی زمین اور وہاں کے باشندوں کو اس نے گروہ در گروہ بنا دیا۔ انگریز کے زمانے میں ایک مقولہ مشہور تھا کہ انگریز کا عمل اس پر ہے، آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اسی پر ہر حکومت عمل کرتی ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑاتی ہے، آپس میں الجھے رہیں، ان کا اتفاق اور اتحاد ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ تو اس سیاست کا بانی یا بالفاظ دیگر موجب فرعون معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے باشندوں کو شیعہ بنا دیا، گروہ در گروہ بنا دیا، آپس میں لڑتے رہیں اور رخ فرعون کی طرف نہ۔ ایک گروہ کو اس نے ضعیف بنا دیا، وہ بنی اسرائیل کا خاندان تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کیا، عورتوں کو زندہ چھوڑا، بات پہلے گزر چکی، بے شک فسادی اس کی تو یہ کاروائی تھی، اور ہمارا یہ ارادہ تھا ان نہ منا یا منو نصرا، جس کے معنی احسان تھا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ احسان کرے ان پر جو کمزور سمجھے گئے زمین میں، بنی اسرائیل، اور اسی ان پر ان کے نیچے داخل ہے وَأَن نَجْعَلَهُمْ، ہم ان کو پیشوا بنائیں، وَنَجْعَلَهُمْ، اس پر بھی وہی ان داخل ہے، اور یہ کہ ہم ان کو کریں بات، نمکنہ پر بھی وہی ان داخل ہے، نوریا پر بھی، اور یہ کہ ہم ان کو قدرت دیں زمین میں، اور فرعون اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھائیں جن سے وہ ڈرتے تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ان کو زندہ رکھا، محفوظ رکھا، اور جس کا خطرہ ان کو تھا وہ بالکل ہم نے پورا کر کے دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، آپ کو تفسیروں میں یہ لفظ ملیں گے وحی الہام اور وحی منام۔ الہام کے ذریعے ہم نے القاء کیا ان کو، یا خواب کے ذریعے بتایا، کیونکہ الہام بھی قطعی نہیں ہوتا، ظنی ہوتا ہے۔ کشف ہوا، الہام ہوا، یہ ظنی چیز ہے، وہی قطعی ہوتی ہے، لیکن اس مقام پر وحی الہام یا وحی منام کے لفظ انشاءاللہ آپ کو جلالین تک ملیں گے۔ اور اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے کما قال بعضهم کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے، تو اس سے نبوت کی ثابت ہوتی۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے، فتمثل لها بشرا سویا، اور ان کو وہ چیزیں بتائیں جو ان کی ذات تک محدود تھی، نہ یہ ان کو نبوت رسالت ملی، وہ نثار فرمایا کہ اس کو دودھ پلاتی رہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے اس کا خوف ہو، فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، یہ آیت مجمل ہے اور پہلے تفسیر آپ سن چکے ہیں۔ اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمندر میں پھینک دے، حالانکہ بات یہ ہے کہ فَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِفِيهِ، اس کو صندوق میں ڈال اور صندوق کو تو پھینک دے۔ تو یہاں تابوت کے لفظ یہ ہیں
وہ تابوت کے لفظ ملحوظ رکھنے پڑیں گے جو پہلے آپ پڑھ چکے. اس کو صندوق میں ڈال، صندوق کو سمندر بحر شور میں ڈال. ولا تخافی، اے ولا تخافی غرقہ، اس کے ڈوب جانے کا خوف نہ کریں، ڈوب جانے کا خوف نہ کریں. ولا تحزنی، اے فراقہ، اس کی جدائی کا غم بھی نہ کرنا کہ یہ تو اس سے زیادہ دیر تک الگ رہے گا. ہم جلدی کیوں؟ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم تیری طرف لوٹا ہے. تھوڑا سا وقت ہوگا جس میں وہ تو اس سے جدا ہوگا، لیکن ہمیشہ کی جدائی، دیر کی جدائی کے لیے. اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے انشاءاللہ. وہ صندوق ڈال دیا گیا اور وہ بہتا 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 آگے چلا. التقاط کے معنی چننے کے ہوتے ہیں، اٹھانا، چننا، اٹھانا. اگر وہ غیر ذوی العقول کی مد میں ہو تو اس کو کہتے ہیں لقطہ، لقطہ. اور بچہ وغیرہ ہو تو اس کو کہتے ہیں لقیط. تو بچے کو لقیط کہتے ہیں اور غیر ذوی العقول چیز ہو تو اس کو لقطہ کہتے ہیں. ایسی گری پڑی چیز ملے تو 1 سال تک اعلان کرنا پڑتا ہے. سال کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق یہ ہے کہ اگر یہ ہے امیر، یعنی زکوٰۃ دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، فطرانہ دیتا ہے، تو اس کو خود نہیں کھانا چاہیے صدقہ کا. اور اگر یہ قربانی نہیں دیتا، فطرانہ نہیں دیتا، مسکین ہے تو خود بھی کھا سکتا ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مسلک ہے کہ اگر امیر بھی ہے تو وہ سال کے بعد اس کو خود کھا سکتا ہے. تو نقطے کا معنی گری پڑی چیز، لقیط کے معنی بچہ گرا پڑا. تو التقل اس کو اٹھایا آلے کرے. اب یہاں آپ کو مختلف تفسیریں خازن میں، معالم التنزیل میں، روح المعانی میں ملیں گی. کوئی کہتے اس کا دھوبی تھا، دھوبی کپڑے دھونے والا. کوئی کہتے مچھلیاں پکڑنے والا. کوئی کہتے اس کا مالی تھا جو پانی باغ کو چلاتا ہے. بہرحال فرعون کا کوئی ملازم تھا، وہ اٹھانا. لے یکون نام عاقبت، عاقبت یہ ہوئی، انجام یہ ہوا کہ ان کا بالآخر وہ دشمن اور غم کا ذریعہ. بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر تھے خطا کار. اس بات میں تفسیر کبیر، روح المعانی، قرطبی وغیرہ میں یہ ہے کہ اس لیے خطا کار تھے کہ انہوں نے بچے ناحق قتل کروائے، لوگوں کی بے حرمتی کی، عورتوں کی تلاشیاں لی. یہ ناحق بچے ذبح کرنے ان کا گناہ. اللہ تعالی نے اس گناہ کا بدلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون اور اس کے لشکر. تو خطا کار تھے اس کارروائی میں جو ذبح ابناء اور جو بنی اسرائیل پر ahnaf.com www.ahnaf.com یہ تھی. دوسری تفسیر قیلا سے، ربیہ سے یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی کہ ان کا تکوینی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں رکھنا یہ ان کی خطا تھی تکوینی طور. جہاں مولانا روم رحمہ اللہ تعالی نے مثنوی شریف میں، مثنوی شریف بڑی تصوف کی عمدہ ان کی کتاب ہے. وہ آج کل اس کو پڑھنا پڑھانا بھی چھوڑ دیا ہے. ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی سبقن اس کو پڑھا. تصوف کی بڑی اونچی کتاب. مولانا روم رحمہ اللہ تعالی یہاں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. واقعہ یوں نقل کرتے ہیں کہ ایک امیر آدمی تھا، بہت بڑا رئیس. اس کے پاس سونا، چاندی، جواہرات، ہیرے، موتی بڑا کچھ. اور اس زمانے میں بینک تو تھے نہیں، یہ جو بینک ہوتے ہیں آج کل گھروں میں لوگوں کے خزانے ہوتے تھے. کوٹھی تھی بڑی اس کی، قلعہ نما. تو چند ڈاکوؤں نے اس کو لوٹنے کا ارادہ کیا، لیکن یہ حیران رہے کہ دن کو پہرے دار ہوتے ہیں، رات کو دروازے بند ہوتے ہیں، تو کیسے
خیر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اپنے میں سے ایک ہلکے پھلکے وجود کے ڈاکو کو ہیلے بہانے سے دن میں اندر داخل کر، بڑے دروازے ہیں، نظر بچا کر کے اندر جائے، کونے میں چھپ جائے، رات کا فلاں وقت ہو، ستارہ فلاں جگہ ہو تو اٹھ کر کے دروازہ کھولے، ہم دروازے پر کھڑے ہوں گے، دروازہ کھولے گا تو ہم اندر داخل ہوں۔ بڑی کوٹھی کے اندر بڑے پلنگ پڑے ہیں، بڑا سامان ہے، کسی کونے میں لگ گیا ہوئے، رات ہوئی، وہ وقت آیا تو اس نے آہستہ سے دروازہ اندر سے کھولا، دروازہ کھولا تو صاحب خانہ کو جاگ آ گئی۔ دروازہ کھولنے کے بعد چور باہر نہیں نکلا تھا، اندر ہی تھا۔ صاحب خانہ یہ سمجھا چور نکل گیا، دروازہ بند کر دیا، سو کے مزے سے۔ شہری کے وقت خوب گہری نیند آئی تو اس کے بعد اس چور نے پھر دروازہ کھولا، اس کے ساتھی اندر آئے، لوٹ لیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں دربا بستو دزد اندر خانہ بود، دربا بستو دزد اندر خانہ بود، ہی لائے فرعون ازی افسانہ، دربا بستو دزد اندر خانہ بود، ہی لائے فرعون ازی افسانہ، کہ اس نے دروازہ بند کر دیا اور چور اندر ہی تھا۔ اسی واسطے فرعون کی تدبیر کہانی ہے کہ جو جس سے خطرہ وہ تو گھر میں پل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام، جس سے خطرہ ہے وہ تو گھر میں پل رہا ہے، اوروں کے پیچھے وہ پڑا ہوا ہے۔ یہ واقعہ بیان کر کے تصوف کا نقطہ نکالتے مولانا روم رحمہ اللہ کا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو کرتے ہیں نا میری توبہ استغفر اللہ توبہ توبہ توبہ، تو کہتے ہیں ہماری توبہ اس شخص کی طرح دروازہ بند کرنا ہے۔ وہ ہضم علل اسم، گناہ کا ارادہ چور تو دل میں ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر چوری کا ارادہ، گناہ کا ارادہ وہ اندر ہی ہے، اوپر اوپر سے کہتے میری توبہ میری توبہ میری توبہ، دربا بستو دزد اندر خانہ بود، ہی لائے فرعون ازی افسانہ، کہتے وہ جو ارادہ ہے نا برائی کا اس کو باہر نکالو، پھر دروازہ بند کرو، توبہ سے تو دروازہ بند کر لیا تو چور اندر ہی ہے۔ فرمایا وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، آسیہ بنت مزاحم ابن عبید ابن ریان ابن ولید، یہ جو ریان ابن ولید بادشاہ تھا